نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں عنوان گفتگو گزشتہ اسی کا تسلسل ہے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کل خصوصی طور پر ایک بات عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ میرے رشتہ دار مجھ سے اچھے نہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں۔ اس کا جواب حدیث پاک میں بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلہ رحمی کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ اچھا ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہے بھائی، اتنی سینس جانوروں میں بھی ہے، جو اس کے ساتھ اچھا ہو نا، جانور بھی ہے۔ آج کسی بھی زمیندار سے پوچھ لیں، جو کسی بھی جانور کے ساتھ اچھا ہوتا ہے نا، جانور اس انسان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ سینس جانوروں میں بھی تو انسان ہے نا۔ تو فرمایا یہ کوئی نہیں کہ جس کے جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے تو بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ بھائی صلہ رحمی کا معنی یہ ہے جو تو اسے توڑنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر، یہ ہے اس کا مطلب۔ جو ہو تو اسے برا تو بن ان کے ساتھ اچھا، یہ ہے شریعت کا حکم۔ نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا، قرآن حکیم میں بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرنے کی عادت بنا، اور جو تجھے محروم کرنے کی کوشش کرے تو اسے دینے کی کوشش کر۔ اور فرمایا جو آدمی ان چیزوں کو اپنائے گا نا، فرمایا اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب میں بہت ہی آسانی کر دے گا۔ جو چاہتا ہے نا قیامت کے دن خدا میرے ساتھ بالکل ہی نرمی کا معاملہ کرے، میں جیسا میں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ حساب کتاب، بات پوچھے جا بھائی چل تیرا کوئی حساب نہیں ہے تو جا، فرمایا وہ یہ کام کرے۔ یہ جو میں نے سل من کہتا کا واف من ظالمہ کا وآت من حرمک، جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر، جو تجھ پر ظلم کرے معاف کر دے۔ یار کیا کتنے کو ظلم کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا موٹا لوگ ادھر ادھر ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، کسی چھوڑ دیں بات، ٹھیک ہے نکال دیں ذہن سے، اس میں کر لی۔ کب ہر وقت ہی کوئی انسان کرتا ہے، کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، معاف کر دو اس کو۔ اور فرمایا وہ آت من حرمک، جو تجھے محروم کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ معنی کیا ہے کہ میں کئی بار اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور مسلم شریف نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول، رحم جو نا یہ عرش اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ سب رشتے جا کے عرش اللہ کے ساتھ ملے ہوئے۔ رحم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، یا اللہ پاک جو مجھے جوڑ کر رکھے نا تو بھی اس کو جوڑ کر رکھ، اور جو مجھے توڑتا ہے تو بھی اس کو توڑ۔ اندازہ لیں خدا کی توڑ بڑی سخت ہے، یہ ہماری توڑ کیا کر لیں گے، زیادہ بات ہی نہیں کریں گے، بس زیادہ سے زیادہ نا ہم جب کسی رشتہ دار کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں بات چیت کا ٹف کریں، بھائی یہ کریں گے کیا ہو جائے گا، بڑے کسی نے چھلانگ لگائے تو کسی کو مار مور دے گا، بس وہ بھی کب ہے میں چند منٹ کی مار ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو وہ بھی نہیں کوئی آدمی، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، زیادہ سے زیادہ بات چیت کرتے ختم کرتے ہیں، تعلقات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت جس کو کاٹے گا نا اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا اس لیے رحم رشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا ہے، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو جوڑ۔
حضرت ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک لونڈی تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر آزاد کی، چونکہ یہ آپ کی تھی۔ یاد رکھ لیں، جو کئی بار یہ ملکیت کا معاملہ ہے نا، عورت اپنے معاملات کی خود مالک ہے اور مرد اپنے مال کا وہ الگ مالک ہے۔ اسلام میں یہ مشترکہ ملکیت نہیں ہوتی۔ جو اور چیزیں عورتیں کی ہیں، مثلا جو جہیز بھی لے کر آتی ہے یا جو بھی اس کو گفٹ ملتا ہے وہ اس کے مالک وہ ہوتی ہے، اور جو شور کی مال ہے وہ اس کا مالک وہ ہوتا ہے۔ یہ مشترکہ چیزیں نہیں ہوتی بھائی، یا پہلے بات یاد رکھ لو، یہ تمام معاملات میں مشترکہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ساری ملکیت کسی ایک کی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی نے خریدی ہے مشترکہ پھر مشترکہ ہوں گی نا، تو اگر مشترکہ ہے ہی نہیں ہے، بچے سارا جہیز دیا ماں باپ نے بیٹی کو اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو کچھ تحفے تحائف دیے، اس کی مالک وہ بیٹی ہوتی ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے۔ وہ اگلے گھر والوں کو اس کی مرضی ہی سے اس کو کچھ کر سکتے ہیں، اگر اس کی مرضی نہ تو نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کچھ، کیونکہ وہ اس کے مالک ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ہی اپنی لونڈی کو آزاد کر دی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی ان کے ہاں قیام کی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، یہاں میرے ہاں ایک لونڈی ہوتی تھی تو وہ تو اب نہیں ہے، تو فرمایا میں نے اس کو آزاد کر دیا اور آپ کے پوچھے بغیر کیا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو میری بیوی ہے یہ کیسے کر گیا؟ جب تو اس کے مالک ہے تو جو چاہے کر۔ اسلام نے ملکیت کا حق دونوں کو دیا ہوا ہے، عورت یہ نہیں کہ عورت کسی چیز کی، اسلام نے ملکیت کا حق عورت کو، عورت بھی مالک ہو سکتی ہے پراپرٹی کی، کوئی بھی چیز ہے، اور مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا حق ملکیت، اور جو جس کا مالک ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کی ملکیت میں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو نے آزاد کر دیا؟ ہاں کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں اگر تو مجھے پوچھتی نا تو میں اسے بہتر جگہ تجھے بتاتا کہ جس کا بھائی آزادی کا مطلب تو ثواب تھا نا، تو میں تجھے وہ جگہ بتاتا نا جس کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا۔ فرمایا تو یہی لونڈی اپنے کسی خالہ کو کسی رشتہ دار کو دے دیتی، فرمایا یہ کرتی ان کی خدمت اور ثواب سارا اجر ثواب تجھے ملتا ہے، یہ آزادی سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا اپنے خالہ کو یا کسی اپنی پھوپھی کو یا کسی رشتہ دار کو دے دیتی نا بجائے آزاد کرنے کی، یہ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ کہانا اعظم الاجرک، فرمایا اگر تو اپنے ماموں کو اپنے خالوں کو اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتی تو اس کا اجر آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہوتا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ تھی مشرکہ تھی، تو یہ میرے پاس کبھی کبھی آ جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، جب یہ حکام نازل ہوتے ظاہر بات ہے پھر ان کے طلع نکاح میں نہ رہی ہوں گی، تو چونکہ آپ نے حالت شرک باری قائم رہی، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اس وقت، تو لیکن چونکہ ان کی زوجیت سے تو اللہ، لیکن یہ ان کی بیٹی تھی نا حضرت اسماء، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر ہے، بہن ہے، اور کمال قسم کے ان کے ویری انٹیلیجنٹ، اور ان کی عقل و دانش مندی کے بڑے قصے ہیں، بڑے احادیث میں آتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا اس موقع پر بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے بہت۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا وہ مشرکہ تھی، اور ظاہر بات ہے انہیں کچھ مالی ضرورت، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ حضرت زبیر بن عوام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے، ان کی یہ زوجہ تھی، تو یہ سارے خوشحال لوگ تھے۔ تو وہ نہ ان کے والدہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، حالانکہ وہ اس وقت مشرکہ تھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کے ہاں جاؤں گی چلو کچھ مالی مدد بیٹی کر دے گی، تھی یہ کیا مشرکہ کافرہ تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اپنی والدی یہ اتنے
کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میں آیا اس کی کوئی مالی مدد، اس کی خدمت کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی؟ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آتی ہے اور کچھ رغبت رکھتی ہے، تو کیا میں اپنی اماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ ماں باپ مشرک بھی ہو، قرآن پاک کی آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، وہ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، بس مشرک سے بڑا تو کوئی نہیں، میں آخری دن تو مشرک ہے، مشرک بھی ہوں تو پھر بھی اولاد کو حکم یہی ہے کہ اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسئلہ سنیں ذرا، ماں یا باپ کہے بیٹا یا بیٹی مجھے لے چل بت خانے، میں نے جا کر بتوں کی پوجا کرنی ہے، فرمایا ماں بیٹے کو بت خانے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک غلط کام میں مدد ہے، لیکن وہ بت خانے میں وہاں کی بتوں کی پوجا کرنے کے بعد ہو جائے فارغ، گھر واپس آنے کے لیے ان کے ٹانگوں میں یا انہیں ضرورت پڑے بیٹی یا بیٹے کی مدد کی، بیٹے پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو بت خانے سے واپس گھر لے کر آئے۔ آج کیا ہے، اور میرے بھائی ذرا سوچ، غور و فکر کر، تیرا دماغ بڑا جس خدا نے کائنات بنائی ہے، اس خدا نے فرمایا کہ ماں باپ مشرک ہو پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور تو بڑا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو بڑا ہے یا اسلام بڑا ہے؟ اسلام نے کہا پھر بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جھڑک بھی نہیں سکتا، جا کر اپنے ماں باپ کو بت خانے سے لے کر اپنے گھر لے کر آ، اور تجھے کوئی لفظ معمولی ہلکا لفظ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور ابا کیوں مشرف جا کے بتوں کی پوجا کی؟ تینوں نہیں اجازت، نہ اپنے اماں کو کہنے کی اجازت تو بت خانے جا کر بتوں کی پوجا کیوں کی ہے، آسان طریقے سے ان کو سمجھاؤ، لیکن کسی قسم کا ہلکا لفظ ماں باپ کو جس ان کے دل کو ٹھیس پہنچے نہیں کہہ سکتا۔ ماں باپ کی حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، اس سے بڑا تو جرم ہی نہیں ہے کائنات میں کوئی۔ پھر میں اگر ماں باپ کو تیری ضرورت ہو نا، چل کر واپس نہیں آ سکتے، جا کر لے کر آؤ، یہ مسئلہ ہے، اٹھائیں کتابیں۔ ماں باپ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے نا، فرمایا یہ جرم میں مدد نہیں کرنی، لے کر نہیں جانا پر واپس لے کر آنا۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیقی صاحبزادی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں، کتنے عظیم الشان صحابی ہیں، اور ان کی ذرا ہسٹری پڑھیں، ان کی سیرت طیبہ پڑھیں، کتنی عظیم خاتون تھے، کتنی انٹیلیجنٹ اور کتنی اسلام کے وفادار تھے۔ اور یہی حال حضرت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، حضرت امیر معاویہ کی سگی ہمشیرہ، حضرت ابو سفیان کی بیٹی۔ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ چونکہ قریش کے سردار تھے، ایکچوئل سردار قریش کے یہی تھے، جو غزوہ بدر میں ابو جہل نے قیادت کی تھی، وہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے کی تھی۔ یہ چونکہ اس وقت ملک شام میں تھے، تو ابو جہل نے قیادت کی اس لشکر کی جو پہلا اسلام اور کفر میں، ورنہ قیادت انہی، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قیادت انہوں نے کی ہے۔ غزوہ احد میں قیادت ان کے پاس تھی، کیونکہ یہی سردار تھے، عرب کے سردار تھے، یعنی الفاظ چونکہ عرب میں بادشاہی نظام تو تھا نہیں، وہاں سرداری نظام تھا، حکومت جو عرب کے سردار یہی تھے۔ غزوہ خندق میں بھی قیادت جب 12,000 کا لشکر لے کر آ گئے، اچھا دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہ جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، خدا جانے کیا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھائی ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں 12,000 کا لشکر لے کر آیا، اور دوسری طرف حال کیا تھا کہ اسی کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ،
اچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت حبیب کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ تیرا باپ میرے سامنے لشکر لے کر آ رہا ہے تو میں لہذا تیرے لیے ایسے کروں؟ کبھی کوئی ذکر بھی کیا ہے اس بات کا؟ یہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ان سب کی رشتہ داریاں ہیں آپس میں، یہ جو بنو امیہ اور یہ سارے سب کے ساری رشتہ داریاں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری پر تمہیں، کیونکہ وہاں ہاتھ جلیں گے نا، تو جو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض، چونکہ وہ باپ ہیں یزید کے، اس کی وجہ سے بھائی یزید کا اپنا عمل ہے، اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے؟ کسی کا برا عمل ہے اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر تو اگر کسی کی عمل کی وجہ سے دوسرے کو کہا جائے گا تو پھر یہ سب سے پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام پر آئے گا۔ وہ کسی کا باقی تو غالب ہے نا، تاریخی روایتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تک قرآن میں ذکر ہے نا، تو پھر ان کے لیے کیا کہو گے؟ اگر باپ ہونے کی وجہ سے کہو گے تو پھر یہ سب سے پہلے بات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات آئے گی، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ میرے بھائی سمجھو دین کو، اس لیے جو ان چیزوں کو بنیادیں بنا کر صحابہ کرام پر اور اہل بیت اطہار پر تن و تشنیع کرتے ہیں، وہ غور و فکر کریں ان باتوں پر۔ بہرحال آج کا عنوان گفتگو یہ نہیں ہے۔ یہ مکہ معظمہ میں پڑا قحط، اور یہ انسانیت کا اصول ہے، یاد رکھ رہے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسانی معاملات بھی اپنی جگہ رہتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں پڑ گیا قحط، کھانے کی ہوگی قلت، یہی ابو سفیان مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹا دانہ لینے کے لیے آ گیا تھا کہ ہمیں، وہ آپ کے ہے تو کافر مشرک ہیں پر ہے تو آپ کے رشتے دار ہیں نا، اس وقت ہمارے ہاں غلے کی قلت ہے، آپ ہمیں دے۔ جب یہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، حضرت ام حبیبہ ان کی سگی بیٹی وہاں گھر میں تھی۔ آئے آپ پر جب بیٹھنے لگے تو وہاں پر چارپائی پر یا جو بھی وہاں، اس کے اوپر ایک چادر تھی بچھی، اور اس چادر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ جب بیٹھنے لگے تو آپ ہی کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان ابھی نہیں بیٹھنا، اور اس چادر کو وہاں سے اٹھا لیا، فرمایا چونکہ یہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہے، اور تو جو کہ کافر ہے تو لہذا تو ہم تیرا جسم اس چادر کے ساتھ نہیں لگنے دیں۔ بارہ یہ سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے عدم موجود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا پھر غلہ بھیجا بھی تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ اہل دشمنیاں بھی تھیں، جنگیں بھی تھیں، سارے معاملات تھے، غلہ بھیجا بھی تھا ان کے لیے۔ یہ تاریخ کے اپنے واقعات ہیں، ان کو سیرت کے اپنے واقعات ان کو ذرا دیکھیں۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے بغیر یہ سارے معاملات کیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ واپس جا چکے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ میرے والد ہیں، جیسے آپ گھر پر موجود رہے تھے، اچانک آ گئے، تو اگر نیکسٹ ٹائم کبھی ہو تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تھے کیا صرف کافر نہیں تھے، غزوات میں قیادت کرنے والے انسان، 12 ہزار کا لشکر، 3 جو کو غزوہ احد میں ہوا سب کو واقعات یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کے بس سلوک، فرمایا نہیں، وہ تیرا والد ہے، اس نے سلوک فرمایا بھائی تیرا تو والد ہے نا، معاملات باقی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تیرے ساتھ معاملات نہیں ہے۔ جب بھی میری عدم موجودگی میں بھی آ جائیں تو اپنے والد کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی کھانا وغیرہ یہ وہ سارے معاملات کرنے ہیں۔ اور بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس کے ساتھ رشتے ہیں۔ آج کیا باتیں ہیں دیکھیں، اس نئی جو آج کے انسان ہے کیا کرتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سینے منہ کی طرف آتے تھے جب سامنے ہمارے اپنے رشتے دار ہو جاتے تھے، لیکن اتنی کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے تقدس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن رشتوں کے تقدس کو مجروح نہیں ہونے دیا کہ اس آڑ میں رشتے جو انسانی رشتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔
حضرت زینب ثقفیہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف ہے، آپ کی جو ہے نا زوجہ محترمہ بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کمال قسم کے صحابی رسول ہیں، انتہائی وفادار، انتہائی خوبصورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے تمام صحابہ کرام میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے، بہت خوبصورت ہے، انتہا درجے کے خوبصورت، انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ، کمال درجے کے فقیہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں عبداللہ نام کے کئی صحابی ہیں، ایک دو نہیں، کئی صحابہ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، لیکن جب صرف عبداللہ کا آ جائے گا تو اسے مراد صرف عبداللہ بن مسعود ہوں گے، کیونکہ ان کے پائے کا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ اس لیے الحمدللہ فقہ حنفی اسی لیے اہم ترین ہے کہ یہ فقہ حنفی کی ساری بنیاد دو شخصیات ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس کی بات بار ان کے بڑے کمال، اور یہ فطرتاً، کیونکہ ان کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اسلام کی قبولیت سے، اور یہ اسلام میں چھٹے آدمی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی شیر خدا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت بلال، چھٹے یہ آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا، کمال قسم کے ہیں، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ساری زندگی، انتہائی دیانتدار، لیکن مالی طور پر یہ بہت کمزور تھے، مالی اعتبار یہ کمزور تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ مالی اعتبار سے بڑی ساؤنڈ، بڑی مضبوط تھی۔ مالی اعتبار سے میں نے پہلے عرض کر دیا بھائی، عورت کا مال عورت کا ہوتا ہے، مرد کا مال مرد کا ہوتا ہے، وہ آپس میں ہم میوچل جو مرضی کریں اپنی مرضی سے، مگر زبردستی نہیں کیا جا سکتا ایک دوسرے پر، کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ نہ مرد کو اجازت ہے بیوی کا مال زبردستی لے لینا، بیوی کو اجازت ہے مرد کا مال، ہاں صرف گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ لے سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہاتھ کے بڑے ہلکے ہیں، مقصد کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، مال شال کے آپ کے پاس ہے نہیں ہے، میرے پاس مال کی الحمدللہ کثرت ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ شوہر کو صدقہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ میں صدقہ جو دینا چاہتی ہوں، اپنا مال خرچنا چاہتی ہوں، تو اب اگر شوہر کو لگے تو پھر میں باہر دینے کے بجائے آپ کو دے دیا کروں، تو آپ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ غیرت ہے، اس کو حمیت کہتے ہیں، اور یہ بڑی چیز ہے۔ غربت کے باوجود، نادستی کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا غربت برداشت ہے، مگر یہ جا کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ بیوی سے میں کچھ صدقہ لے سکتا ہوں، انہوں نے یہ میں نہیں کروں گا خود ہی تیری مرضی ہے، جا کر پوچھ، اگر اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے پر میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بات جائے بھائی، غیرت بھی دنیا میں کسی چیز کا نام ہے، حمیت بھی کوئی چیز ہے، مردانگی بھی کوئی چیز ہے۔ غربت کے باوجود حضرت عبداللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جوہر خدا تعالیٰ نے عربیوں میں رکھے تھے نا، اور یہ جوہر ہے نا، یہ انسانی جوہر ہیں۔ آئے لوگ پیسے کے لیے اپنی وہ کہتے ہیں نا بہنے چلو ماں بھی بھیج دیتے ہیں، بھائی گھر کا معاملہ تھا، سب کچھ کے باوجود پیشکش بھی کی گئی، فرمایا میں اپنی ذات کے بارے میں جا کر نہیں پوچھوں گا، میری بیوی مجھے کچھ دے، میں نہیں پوچھوں گا۔ یہ غیرت ہے بھائی، ننگے بھوکے رہ لو، اپنی غیرت کا سودا نہ کرو۔ حضرت آپ نے فرمایا خود ہی جا کر پوچھ، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ مسئلہ خود میرے متعلق ہے، میں کیوں جاؤں، جا کر پوچھ۔ یہ گئیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اتنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ نے مجھے جو خصوصی جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے، انہی خصوصیات میں سے ایک ہیبت ہے، ہیبت، روب۔
نبی نے فرمایا ابھی 1 مہینہ دور میں ہوتا ہوں کہ میرا روب دشمنوں کے دل پر پڑ جاتا ہے، اتنا روب تھا۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں خبر، ہم نے پوری زندگی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیں، آنکھ بال ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اور بال کے صحابہ کرام کئی آپ پڑھیں گے حدیث ہیں، ان میں ضرورت نہیں ہوتی تھی بات پوچھنے کی، وہ کیا کرتے، انتظار کرتے، مہینے مہینے انتظار کرتے رہتے کہ کوئی دیہات کا آدمی آتا، اور جو کہ دیہات کے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ تو ہوتا نہیں، وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کوئی آئے گا تو بات کرے گا، سیدھی بات کر لے گا، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اس کا ہمیں بھی پتہ چلے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کو، اتنا ادب تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب گئیں تو ضرورت نہ ہوئی اندر جانے کی، دروازے پر کھڑی ہو گئی، دروازے پر کھڑی ہوگی تو دیکھا وہاں آلریڈی ایک اور انصاری عورت، وہ بھی یہی مسئلہ لے کر آئی ہوئی تھی، وہ بھی یہی مسئلہ پوچھ، لیکن ضرورت اسے بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہم دروازے کو دستک دے دیں یا کوئی بات کریں۔ اب مسئلہ کیا ہوا، کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھو تم ادھر کدھر کھڑی ہو، تو کہنے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی، اور مسئلہ ہم یہ ایک مسئلہ پوچھنے تو آپ ہماری مدد کریں، اور جا کر اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر ہمیں بتائیں، لیکن بتانا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا نام نہیں بتانا، ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا بلال کیسے آنا ہوا، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین دروازے پر کھڑی ہیں، وہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں، اور میں کون خواتین، اب انہوں نے کیا کہا تھا، بتانا نہیں ہے، امانت ہے نا، وعدہ ہے نا۔ اب دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ، ایک طرف تھا ان کا مسئلہ، ایک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اب ہمیں بتاؤ کیا کون ہے وہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور فرمایا نہیں نام بتاؤ کون ہے، تو کہنے لگے نام بتایا ایک کا، تو دوسرے فرمایا زینب، فرمایا مدینے میں زینب نام کے کئی ہوتے ہیں، کون سی زینب ہے، اب دیکھ لیں، یاد علماء نے فرمایا اگر کوئی امتی کچھ بھی کسی کو کہہ دے اور اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو امتی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوگا۔ حالانکہ ان عورتوں نے کیا کہا تھا، ہمارا بتانا نہیں ہے، اب یہ نہیں جا رہے میں ان سے جا کر پوچھ کر آؤں، میں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، آپ نے فرمایا بتایا۔ یاد رکھیں مسئلہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرما دیں، آپ کی بات سب سے اوپر ہوتی ہے، آپ کے آگے صرف خدا کی ذات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے دیں کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر ایک ہی بات ہے کرو یہ کام۔ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں وہ زینب، زینب زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود، فرمایا کیا پوچھنا چاہتی ہیں، یا رسول اللہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر کسی بیوی کا شوہر ہو غریب، بیوی ہو امیر، کیا وہ اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صرف دے نہیں سکتے بلکہ اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ یاد رکھ لیں مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ یا بیوی اپنے مرد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سارے صدقے دے سکتے، سب کچھ دے سکتے، اور یہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ فرمایا 2 ثواب ملیں گے، لہا اجران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 اجر ہیں، اجر القرابت و اجر الصدقات، ایک اس قرابت کا جو میاں بیوی کی قرابت ہوتی ہے، ایک اجر اس پر اللہ اس کو عطا کرے گا، اور دوسرا صدقے کا اجر عطا کرے گا، ڈبل ثواب ہے، بار دے گی تو سنگل، اپنے شوہر پر خرچے گی تو ڈبل، اسی طرح شوہر بار دے گا تو سنگل، اپنے بیوی پر خرچے گا تو ڈبل۔ اور بھائی یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہیں، ان رشتوں کو جتنے بھی شوہر بیوی، بیوی شوہر، ماں باپ، باپ اولاد، یہ سارے بہن بھائی
اب رشتے کہتے کس کو، یہ بھی ذرا سن لیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو علامہ نے فرمایا اس سے مراد یہ رشتے ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں، ماں باپ، ہسبینڈ وائف، اولاد، اور چاچے، پھوپھیاں، خالائیں اور ماموں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ رشتے دار کہاں تک جاتے ہیں؟ جس پہ صلہ رحمی کا حکم ہے یہ ہے، آدمی خود اپنے، یعنی اگر اولاد اپنے ماں باپ، اس کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سارے رشتے دار ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اوپر نیچے سارے جان، جتنے بھی اوپر چلے جائیں، دادا پردادا، یہ سارے، اور نیچے جتنے بھی چلے جائیں، بیٹوں کی طرف سے نیچے یا بیٹیوں کی طرف سے نیچے، یہ سب رشتے دار ہیں سائڈ کے۔ جو ماں کے بھائی بہنیں ہیں وہ سارے کے سارے، اور جو باپ کے بھائی بہنیں ہیں وہ سارے کے سارے، یہ رشتے دار ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ باپ کے، جو باپ کے یا بھائی ہوں گے یا بہنیں ہوں گے، بھائی ہوئے تو چاچے تائے ہو گئے، اور بہنیں ہوئے تو پھوپھیاں ہو جائیں گی، اور ماں کی بہنیں ہوئے تو خالائیں ہو جائیں گی، اور بھائی ہوئے تو ماموں ہو گئے۔ ان کو رشتے دار کہتے ہیں۔ بس ان کے ساتھ رشتے داری کو نبھانا ضروری ہے۔ ان کے بعد کزن، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ ترین بات ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اور یہ انسان کے اپنے، جو اپنے، جب باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور ماں کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم، تو اپنا تو بطریق اولا ہوگا نا۔ جو اس کے اپنے بہن بھائی ہیں وہ تو بطریق اولا ہوگا، وہ تو ان کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جب ماں کے بہن بھائی اور باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، تو پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ اس کو رشتے دار کہتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ آئندہ درس ہو سکے تو میں مزید جاری رکھوں گا اسی پر۔ حضرت، یہ لمبی حدیث پاک ہے، وہی حضرت ابو سفیان جب یہ جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا نا بادشاہوں کو خطوط دے کر بھائی اسلام قبول کرو، تو جو کیسر روم کو، اس وقت یہ کیسر روم یہ بیت المقدس میں تھا، یا غالباً دمشق میں، یہ بیت المقدس میں تھا۔ تو اس وقت جو ایلچی لے کر گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس، تو اس نے پھر کہا بھائی میں اس کا جواب دینے سے پہلے نہ کچھ انکوائری کرنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے وہاں کا اگر کوئی لوگ ہے نا، اس شہر کے، مکہ معظمہ کے، مدینہ طیبہ کے، یا اس علاقے کے اور ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہو تو میں ان سے ذرا مزید انکوائری کر لوں پہلے، پھر کچھ جواب دیں گے۔ تو اتفاق یہ تھا کہ یہی ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں وہاں موجود تھے، اپنے ایک وفد، تجارتی وفد لے کر گئے ہوئے۔ تو کیسے، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، تو کیسر روم نے بلا لیا ان کو، پورے وفد کو۔ ان کو بھی چونکہ یہ قائد تھے، میں نے پہلے عرض کیا یہ قائد تھے اپنے عرب، تو ان کو بلایا اور ساتھ سب کو بلایا۔ لمبی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بہت لمبی حدیث پاک ہے یہ، اور متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ مختصر یہ بات ہے، کیسر روم نے پوچھا کہ اس نبی نے جو تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے، انہوں نے کیا کہتا ہے، کیا نچوڑ ہے ان کی تعلیم کا؟ تو جو وہاں پر بات کی گئی، حالانکہ اس وقت ابھی یہ اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وہ کہنا چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے، یعنی باپ دادے کا طریقہ بتوں کی پوجا پاٹ کا چھوڑ دو، اور یہ کہتے ہیں یا مولانا بالصلاۃ، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے، صلہ رحمی یہ اسلام کے نچوڑ ہے، خلاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر جوڑ کر رہنا ہے۔ اور آج کیا صورت حال ہے،
مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے میں نے وہ عرض کر دیا، اور ابھی مزید میں عرض کروں گا، کتنے شدت کے ساتھ احکام ہے یہ۔ معمولی دین تو دور کے بھائی، دین میں سب سے بڑی بات شرک ہے۔ جب شرک کے باوجود ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ سے مراد میں نے ابھی عرض کر دیا سارے رشتے دار ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا حقوق والدین، اس سے مراد صرف ماں باپ دو نہیں، جن کے اس کے بعد دادا دادی پردادا پردادی نانا نانی چاچے بابے بہن بھائی سارے ہی ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھے؟ میں نے اسی لیے وہ تشریح کر دی ہے۔ جب کہتے ہیں نا اس نے سلوک ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ سلوک ہے، یہ بھی کہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے رہو، چاچے بابا نال بھی چنگے رہو، مامیا خالے نال بھی اچھے بن کے رہو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق